اور دعا بہت ضروری چیز ہے. سب چیز تقدیر سے آتی ہے، خیر اور شر، اور تقدیر میں بحث کرنا منع ہے. اگر ادھر سے معاملہ ٹھیک ہو جائے تو نیچے محنت یا مشقت سے آدمی چھوٹ جاتا ہے، مسئلے بہت آسان ہو جاتے ہیں. کیونکہ جو ہو رہا ہے یہ ہو کے رہے گا، یہ اٹل، یہ فیصلے پہلے ہو چکے ہیں، نہیں کہ ابھی ہو رہا ہے، یہ ہو کے رہنے. لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات بتائی ہے کہ لا يرد القضاء، جو خدا نے فیصلے کر دیے مخلوق میں ہونا ہے اس کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، کوئی چیز نہیں ٹال سکتی الا الدعا، کا دعا بدلتی ہے تقدیر کو. لیکن وہ ترتیب رسول سے ہو تو بدلے نا. جو اپنی مرضی کی دعا ہو، ترتیب نبی پاک نے ہو، ادھورا وہ نہیں بنتا مسئلہ. تو تقدیر کی دعائیں یہاں سے لے جائیں، اس کو نہ چھوڑیں، فرض کی طرح پڑھیں صبح شام. اور سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تسبیح نہ چھوڑیں. اس سے ناممکن کام بھی ہوتے ہیں اور رزق بارش کی طرح آتا ہے، رزق بارش کی طرح آتا ہے. اور یہ کھلی اجازت ہے، یہ آپ خود پڑھیں، کسی کو دیں، مشرق مغرب میں پہنچائیں تو اس کا خاص اثر ہوگا. اس لیے بعض بھی لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، اثر کم ہوتا ہے. اس لیے اس میں اجازتیں ہوتی ہیں لیکن نبی کریم کا دخل زیادہ نہیں ہوتا. جب سلسلے کی چیزیں ہیں اس میں دخل ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا، اس لیے وہ اثر بہت تیزی سے ہوتا ہے. جس چیز میں دخل ہو نبی جی کا اس میں معجزے نظر آتے ہیں، رزق میں معجزے نظر آتے ہیں. دشمن کی مصیبت تمہاری کرتا سے گلے میں خود پڑ جاتی ہے، اور جو چاہتے ہو وہ ہونے لگ جاتا ہے. اگر اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا آپ نے تو آقا جی آپ کی سرپرستی شاید کریں تقاضۂ کرم سے، اور جس کی سرپرستی حضرت محمد مصطفیٰ کریں، دین دنیا کی اس کے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. اور یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، سب کو نہیں. یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جو دل دے دے حضرت محمد مصطفیٰ کو، دل نبی جی کو دے دے کہ میں دل میں نیت پکی کر لے کہ آج سے میں ان کا غلام ہوں، میں مرضی مصطفیٰ پہ چلوں گا، اپنی مرضی میری نہیں ہوگی. اگر یہ اس کے دل میں پکی طرح سے آ گیا تو اس کے عمل میں اگر کمی بیشی ہے وہ معافی آ جائے گی. خدا نہ خواستہ زنا ہو گیا، قتل ہو گیا، الٹے سیدھے کام ہو گئے، لیکن توبہ کر لیتا ہے، نیت یہی رکھتا ہے میں نہ خدا اور نبی کو ناراض نہ کروں، ایسے کام نہ کروں. لیکن ہو جائیں تو توبہ کرے، لیکن نیت نہ بدلے. اگر نیت نہیں بدلی یہ گناہ وغیرہ سب دھلتے معافی میں آ جاتے ہیں. اگر یہ نیت آپ کر لیں کہ آپ آج سے غلام مصطفیٰ ہیں، اپنی مرضی تمہاری نہیں ہوگی، آقا کی مرضی ہوگی. اگر ایسا کیا تو پھر یہ فضیلت بھی ملتی ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. خدا بندے سے پوچھے تو خدا توفیق دے. اور دعا تقدیر کو بدلتی ہے، اور سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، نہیں اب ہوگا. جو ہو رہا ہے اس نے ہو کے رہنا ہے، کچھ بھی ہو. خدا پہلے ان فیصلوں کو کر چکا ہے، لیکن اس میں ایک رحمت کا رستہ کھول دیا ہے. جو فیصلے اس نے کیے اللہ تعالیٰ نے، تو قرآن میں یمحو اللہ ما یشاء، جو چاہے اللہ لکھا رہنے دے، جو چاہے اللہ مٹا دے. اس لیے جناب حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا ہے لا يرد القضاء، جو فیصلہ قضاء و قدر میں خدا نے کیا ہے کبھی واپس نہیں ہو سکتا. یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں یا لڑائیاں ہو رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے. لیکن اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. وہ کیسے آ سکتی ہے؟ دعا کے ساتھ. نبی کریم نے کہا وہ بھی اللہ کی مرضی پر ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی پر ہے. تو دعا کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تقدیر بدلتے ہیں، اور تقدیر بدلنے کی دعا کے بعد پھر آپ وہ دعا پڑھتے رہیں. پھر آپ اپنے کاموں میں کوئی بھی مصیبت دخل دیں، وہ ایک دم حل ہو جائیں گے آسانی سے. اس لیے تم نے وہاں سے تبدیلی کرا دی اللہ میاں سے. اور نبی کریم جو بات کہتے ہیں اس میں شک کرنے والا کافر ہوتا ہے.
نبی کریم جو بات کہتے ہیں حق کہتے ہیں، لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء و قدر کو بدلتی ہے دعا. تو سب کچھ پہلے سے ہونا ہے، جو ہونا ہے وہ لکھا جا چکا، وہ ہو کے رہے گا، لیکن اس میں تبدیلی آئے گی دعا کے ساتھ. تو دعا یہاں سے لے جائیں تو وہ صبح شام ضرور پڑھا کریں. پھر اپنی دل کی جو مصیبت ہے ہاتھ ڈالیں، انشاءاللہ آسانی سے حل ہوگی، کیونکہ نبی کریم نے جو بات کہی ہے اس پہ یقین ہونا چاہیے. پھر وہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، سارے کائنات کو خدا رزق کس سے دیتا ہے، اس کو نہ چھوڑیں، اس سے ناممکن دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. تو وہ تسبیح کا طریقہ سیکھ لیں، 1 پڑھیں، 2 پڑھیں، 10 پڑھیں، اس کو نہ چھوڑیں. اگر آپ نے یہ تسبیحیں نہیں چھوڑی اور دعا تقدیر کی نہیں چھوڑی آپ نے، اور وظیفے جو یہاں سے لیے ہیں 15-20 منٹ کے زیادہ نہیں، ان کو نہیں چھوڑا، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ تم آقا جی کے رابطے میں رہو گے. تو بتاؤ تمہیں اب کون سا ڈر خوف ہوگا؟ اور جہاں تم نے دعائیں یا وظیفے چھوڑے تمہارا رابطہ آقا سے ختم ہو گیا. یہ 15-20 منٹ کے وظیفے بہت بڑی نعمت ہے. یہ میں نہیں لایا ہوں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ لائے ہیں. قرآن میں لایا ہوں، یار خدا کا خوف، لا الہ الا اللہ میں لایا ہوں، درود شریف میں لایا ہوں، تقدیر کی دعا میں لایا، یہاں کا جی لایا. میں بیچ میں ایسے سمجھو چھٹی رسان ہوں، اور چھٹی رسان 2 قسم کے ہوتے ہیں. وہ قسم آپ تلاش کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ میں نہیں بتائیں. ایک چھٹی رساں ہوتا ہے، لکھی ہوئی بات پہنچا دیتا ہے، یہ بھی چھٹی رساں ہے. ایک لکھی ہوئی بات نہیں پہنچاتا ہے، انہوں نے کہا ایسے کہو تو وہ چھٹی رساں. تو اس کا فرق ہے نا. تو ان 2 میں سے خدا کی قسم میں ایک ہوں، وہ تم تلاش کرو اگر تمہارے میں صلاحیت قابلیت ہے. یہ کون سا چھٹی رساں ہے؟ یہ تمہاری عقل صلاحیت قابلیت پر ہے، لیکن 2 میں سے ایک میں ہوں، خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی. وہ تم تلاش کرو تمہاری صلاحیت قابلیت سے کہ یہ کون سا چھٹی رساں ہے، باقی تمہاری مرضی. تو یہ لے جائیں، اور یہ تمام پاکستان، ہندوستان، امریکہ جہاں بھی دیں، تم کو اس سلسلے سے اجازت ہے. اگر سلسلے کی اجازت میں ان کا دخل ہے تو اس کا اثر بہت تیز ہوگا. کوئی عہد سے پڑھے اس کی مرضی، نہ پڑھے عہد سے اس کی مرضی دے دو، اس کو مجبور مت کرو. اگر اس کی قسمت ہوگی تو نبی سے رابطہ کبھی نہیں توڑے گا، اور چند دنوں میں اس کو فرق محسوس ہوگا کہ میرے رزق میں فرق آ گیا، میری مصیبت میں فرق آ گیا، میرے سکون میں فرق آ گیا، ہر چیز میں تبدیلی آئے گی. ہاں، آپ کی نگاہ کوئی معمولی یا آسان چیز، بڑی معتبر ہے نگاہ محمد، بڑی معتبر ہے نگاہ محمد. ہاں، وہ تھے نہیں، وہ ہیں. جیسے صحابہ میں تھے، اب بھی ایسے ہیں، بس حجابات ہیں. جس کے لیے چاہیں وہ اٹھا دیں، جس کے لیے چاہیں نہ اٹھائیں، وہ ان کی مرضی پر ہے. جب چاہیں وہ عیا ہوں، جب چاہیں وہ نہا ہوں، اس میں کوئی کرے گا کیا، یہ ان کی مرضی پر ہے. اس لیے ادریسیہ بڑا معتبر ہے کہ اس میں عیا ہیں ماشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نہا ہیں حضرت محمد، اس میں عیا ہیں. جب چاہیں وہ عیا ہوں، جب چاہیں نہا. لیکن کسی کو پتہ چلتا ہے، کسی کو نہیں چلتا. جن کے دل شوق سے جڑ گئے ہیں، غیرت اور محبت ہے، ہیں جی، خیالی نہیں ہے، ان پہ کرم، ان کی بات میں شک نہیں ہونے کا. قیامت تک سب کچھ دیکھتا ہوں، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے. اور دیکھنے کی وضاحت فرمائی، اپنے دست مبارک کو اشارہ کیا نبی کریم نے. کہا جیسا میرا ہاتھ ہے، نبی سے اپنے ہاتھ کو کہتے ایسے تم کو دیکھتا ہوں. ہاتھ کیسے جانتا ہوں، اور جانتا کیسے ہوں؟ شکل سے، اندر سے، طے سے تم کو جانتے. تم نے کیا کیا، کیا کرو گے، اب کیا کر رہے ہو. جس سے فضا بناتے ہیں نا، تو اس کو پھر بتاتے تم یہ کیا، وہ گھبرا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. اس کو پتہ ہے میں تو بتانے والا بات نہیں ہوں، ان کو پتہ لگے گی. تو ان کو ہر چیز کا پتہ ہے، نسل در نسل کیا ہے. اتنا پتہ ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے.
تو تمہاری رپورٹیں میں نے نہیں پڑھی، تمہاری نیت ٹھیک ہوگی ان کو پتا ہے، بلکہ تم خود آ کے مجھے بتا دو گے ایسا ہوا ہے، مجھے حیران کر دو گے۔ ادھر رپورٹیں نہیں پہنچائی جاتی، ہم شیخ کو رپورٹ دے لکھیں، ادھر ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری نیت، تمہارا عمل، تمہاری سچائی اگر ہوگی تو ان کی ضمانت کفالت جیسے کتابیں مصر میں چھپ چکی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، پہلے کی ابھی کی نہیں ہے، وہ بہت بڑا ثبوت ہے طریقہ ادریسیہ کا کہ ان کا بڑا زبردست دخل ہے اس میں۔ اس لیے میں نے کہا تقدیر کی دعائیں لے جاؤ، وہ صبح شام پڑھو، وظیفے لے جاؤ 15 منٹ، جس کو چاہو دے دو، بغیر عہد کے لیکن درود کا اگر عہد کر لے اچھا ہے، اور یہ ان کی طرف سے میری طرف سے نہیں ہے، جو ان کی زبان سے ان کی طرف سے ہوگا اس کا پڑھنے سے زمین آسمان کا فرق ہوگا، اثر کا فرق ہوگا۔ جب وہ کلمات تم پہلے پڑھتے تھے، اب ان کے کہنے سے پڑھتے ہو تو بڑا فرق ہوگا۔ تو اس چیز کی کھلی اجازت ہے، میں روکنا نہیں چاہتا کوئی فیض، مشرق میں دو، مغرب میں دو، اخبار میں دو، لیکن ان کا ذہن یہ پہلے بنا دیں، ان کو احساس دلا دیں کہ نبی کریم کی طرف سے چٹھی رساں کوئی ہے۔ اب وہ دو چٹھی رساں ہیں، ایک تو چٹھی رساں اس نے پڑھا ہے، کتابیں حدیث میں چٹھی رسانی کی ہے، ایک چٹھی رساں ہے وہ خود انہوں نے ان سے کہا ایسے جا کر جو تو اس کا فرق ہوگا نا۔ وہ دو چٹھی رساں ان میں سے یہ ایک ہے، پتہ نہیں، وہ بتاتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے تم میں صلاحیت ہے تو نکالو بات کو، کھوج لو، تحقیق کرو، جاسوسی کرو، جاسوسی انٹیلیجنس کرو۔ ہاں تو میں ایسے نہیں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، ایک حکومت کا آدمی بیٹھتا ہے، اس کو سپورٹ ہوتی ہے، وہ بڑا کر کے بیٹھتا ہے، ان پہ اترایا ہوا ہوں میرے پاس خدا کی قسم کھاتا کچھ نہیں، ان پہ اترایا ہوں۔ اور جو میں نے کہا ہے تقدیر کی دعا، تسبیح ساری دنیا میں پھیلائیں، سب مسلمانوں کو مصیبت چھٹائیں، کھلی اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ بولو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اور دو چٹھی رساں سے ایک کو بتایا نہیں، اس نے کہا، اور کہا کہ نیت سے کسی بھی اچھی نیت سے پڑھا، تمہاری ہر چیزیں برکت اور رحمت شروع ہو گئی، تم خود قائل ہو جاؤ گے۔ انسان باتوں سے قائل نہیں ہوتا ہے، باتوں سے تسلی ہوتی ہے، لیکن جب اس کے حالات بدلیں، جو چاہے وہ ہو جائے، اس کا عقیدہ خود بن جاتا ہے، اس کو آپ کو سیٹ کرنا نہیں ہوتا، کہتا ہے یہ بھی کہا ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، ناممکن ہو گئے۔ یہ آدمی کسی وجہ سے کرتا ہے، ایسے نہیں کرتا ہے، سب لیتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن وہ بات بنتی جس کے ساتھ ہے نا، بس وہ کہتا ہے یار میں تو لکی ہوں، یار میری جیسی قسمت کسی کی نہیں ہے، خود بولتا ہے کہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے نا، اور یہ چیز غلط نہیں ہے، حدیث ہے، خدا اس کی زبان بن جاتا ہے، خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، حدیث میں ہے یا نہیں؟ یعنی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ حدیث کے حوالے بھی دے دیے۔ تو خدا کر یہ نعمتیں آپ سب کو نصیب ہوں، اور میں مختصر دعا مانگتا ہوں تو اس میں آمین کہتے رہیں، اور یہ جو پیغام دیے ساری دنیا میں پہنچائیں تاکہ مسلمانوں کی مشکلیں آسان ہو اور نبی سے ان کا رابطہ ہو انشاءاللہ تعالی۔